کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے باتیں کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پر تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ اگر آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ جائیں کہ اب صلح کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کی محبت نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ تہجد میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس وقت کی گئی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، یہاں تک کہ جو دل میں بھی کہتی ہیں ہم، وہ صرف اللہ سنتا ہے۔ تب دل کرتا ہے سر کبھی سجدے سے نہ اٹھے، عرش والے سے بس باتیں کرتی رہیں اور یقین کریں اللہ بہت پیار سے سنتا ہے، سب سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے معجزوں کی صورت میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تہجد تو عشق کی نماز ہے، ایک بار بھی عشق قضا ہو جائے تو سکون نہیں ملتا کہیں بھی، اور جس کے ہونے کا تم ناممکن سمجھتے ہو وہ ذات اسے بھی ممکن کر دینے پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ رب کائنات ہے جس نے کن فرما کر کائنات تخلیق کی؟ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی تخلیق ہے، اسی کی ذات میں چھپے راز تمہاری سوچ سے بالا تر ہیں۔ جب کچھ نہ تھا تب بھی اللہ تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تب بھی وہی ہوگا، یعنی وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ صرف وہی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اسی نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ انسان جسے اشرف المخلوقات کہا، یعنی اللہ کی بنائی تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے پیاری، اور پھر تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے کا وعدہ کر لیا۔ تو پھر کون ہے جو تمہیں اس سے زیادہ چاہ سکتا ہے؟ کون ہے جو اس سے زیادہ خیال رکھے گا تمہارا؟ وہ تمہیں تب بھی بے آسرا نہیں چھوڑتا جب تم اس کو پکارنا چھوڑ دیتی ہو، جب تم اس عارضی دنیا میں مصروف ہو کر اس کے بلانے پر بھی سجدہ نہیں کرتے، وہ تب بھی تمہیں عطا کرتا ہے جب تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو، کیونکہ وہ تو رب کائنات ہے۔ اسے کہاں ضرورت ہے تمہاری نمازوں کی، تمہاری عبادت کی؟ اس جہاں میں اس کے ہزاروں مخلوقات ہیں جو اس کی عبادت کرتی ہیں، سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، تو اسے ضرورت نہیں ہے تمہاری بندگی کی، بلکہ تمہیں ضرورت ہے اس کی رضا کی، اس کی چاہت کی، محبت کی۔ لیکن وہ رب ہے نا، اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں تکلیف دے؟ بس وہ تو تمہیں مہلت دیتا ہے کہ جاؤ اور دیکھ لو کون تمہارا ہے اور کون تمہیں مجھ سے زیادہ چاہتا ہے۔ جاؤ دیکھ لو اس فانی دنیا کو جہاں ہر چیز فنا ہو جائے گی، کس کے لیے مجھ سے دور ہوا ہے؟ بندے، اگر تو جان جائے کہ رب کی رضا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تو تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ پھر جب بندہ تھک جاتا ہے بھاگتے بھاگتے ان چیزوں کے پیچھے جو اس کے لیے بنی ہی نہیں ہوتی، تو اللہ فرماتا ہے لوٹ آؤ اور پکار مجھے، اور بار بار پکارو جب تک میں تیرے گناہ معاف نہ کر دوں۔ اور پھر بندہ پکارتا ہے، وہ سجدوں میں اشک بار اسی آس میں گرتا رہتا ہے کہ کب میرا رب مجھے معاف کر دے، اور جانتے ہو کہ وہ کب معاف کرتا ہے؟ تب ہی جب وہ تمہارے دل میں اس کی چاہت کی تڑپ پیدا کر دیتا ہے، اور وہ تمہیں ہر اس شے سے بڑھ کر چاہتا ہے، مگر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اسے تلاش کرو، اس کی چاہت کے پیچھے بھاگو، بار بار گرتے ہوئے اس کے پیچھے جاؤ، اور وہ تمہیں سنبھال لے، پھر کہے کہ ہے کوئی تمہیں جو مجھ سے زیادہ چاہے؟
اور تمہارا دل اس کی محبت سے فرٹ جائے گا، پھر کسی محبت کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر بس تم ہوگے اور تمہارا رب ہوگا اور بس اس کی رضا ہوگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم تکلیف میں ہو، تم تڑپ رہے ہو، لاحاصل کی خواہش تمہیں اندر سے ختم کر رہی ہے، تم ٹوٹ رہے ہو، بکھر رہے ہو، اور تمہارا رب تمہاری دعائیں قبول نہیں کر رہا، وہ تمہیں وہ نہیں دے رہا جو تم مانگ رہے ہو، اور یہی سوچتے ہوئے تم نے دعا کرنا چھوڑ دیا، تم نے اس کے آگے جھکنا چھوڑ دیا ہے، تو تم اس سے اپنی خوشی تو مانگ رہے ہو، مگر کبھی سوچا ہے تم نے کہ وہ رب کیا چاہتا ہے، اس نے تمہارے لیے کیا چنا ہے؟ اس نے اگر کسی چیز کو تم سے دور کیا ہے تو اس میں تمہاری ہی بہتری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں ملنے والا ہو وہ اس سے کہیں بہتر ہو جو تم مانگ رہے ہو۔ کتنی راتیں تم نے لاحاصل کے لیے روتے ہوئے گزار دی، کتنی بار اپنے ہی فیصلوں سے اذیت ہوئی تمہیں، تو پھر تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس کے پیچھے بھاگنا جو تمہارا ہے ہی نہیں، جس کی خواہش میں صرف تکلیف ہے؟ کیوں اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہو؟ تمہیں وہ کیوں نہیں نظر آتا جو تمہارا ہے، وہ جو تمہارے رب نے تمہارے لیے بہتر سمجھا ہے؟ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پاس سب تھا مگر رب نہیں تھا، سب کی محبتیں تھیں پھر بھی ایک عجیب سا خالی پن تھا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کوئی کمی سی تھی، تو یہی تو تھی وہ کمی، وہ خالی پن کہ رب تم سے راضی نہ تھا۔ جس شے کی خاطر تم رب کو بھول گئے تھے وہ تمہیں کیسے مستقبل خوشی دے سکتی تھی؟ اب جب وہ دور ہو گئی تو تم غم کر رہے ہو، کبھی یہ سوچا ہے کہ تمہاری ہوتی تو تم سے دور ہی نہ ہوتی؟ وہ تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے اور اس سے بڑھ کر ہے، اب تمہارے لیے رب کی محبت ہے، اور وہ انہی کو ملتی ہے جو اسے تلاش کرتے ہیں، اور اسے تلاش کرنا بہت آسان ہے، صرف بے بسی اور ندامت میں بہائے ہوئے چند آنسو، جن میں رب کو پا لینے کی طاقت بہت ہوتی ہے۔ تو پھر کیا اچھا ہے وہ خوشی جو تمہارے رب سے دور کر دے، یا وہ غم جو اس سے ملا دے؟ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تمہاری عارضی خوشیاں چاہیے یا اپنے رب کی محبت۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تمہیں عارضی خوشیاں چاہیے یا رب کی محبت، اپنی خواہشات کا غلام رہنا ہے یا رب کی رضا میں راضی ہونا ہے، اور اس کی محبت سے بڑھ کر تو یہ حیات بھی نہیں ہے، اور کوئی شک نہیں کہ رب کے مل جانے کے بعد کوئی تمنا باقی نہ رہے، اور کوئی شک نہیں کہ رب کے مل جانے کے بعد کوئی تمنا باقی نہیں رہتی۔